بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حیات الصحابہ کی اس تعلیم میں آگے چلتے ہیں، سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن آیتیں جو اتری ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کے اور مہر سب نبیوں پر، اور ہیں اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ یہ سورہ احزاب میں ہے۔ دوسرا سورہ فتح میں سے دیکھتے ہیں، اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ۔ سورہ فتح کے بعد چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح و شام۔ سورہ فاطر میں ہے، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے تب اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا اتنے سارے دوزخ میں کیوں گئے ہیں، کیا وجہ سے گئے ہیں، آپ نے دعوت دی یا نہیں دی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے خود آیت اتاری کہ آپ کو بھیجا گیا ہے تو صرف سچا دین دے کر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والا۔ آپ ڈرانے والے ہیں، مگر آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ دوزخ والوں کو ساتھ کیا ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا۔ مطلب اللہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر فرقے میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے۔ یہ سورہ سبا میں تھا۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ سورہ فرقان، سورہ نساء۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی فرما کر جہاں کے لوگوں پر، کہ اللہ نے نبی کو بھیجا یہ مہربانی ہے لوگوں پر، ہم سب لوگوں پر، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر۔ یہ سورہ توبہ میں تھی۔ اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے کر دین پر، اور چاہے برا مانے مشرک۔ اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا۔ جب ہم ہدایت کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت دے گا، مگر اللہ سورہ نحل میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، اور تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، کہ چاہے دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، مذہب ہیں، سارے مذہبوں پر اسلام آ جاوے اور سارے مذہبوں پر اللہ کا دین غالب آ جاوے، چاہے لوگ مشرک لوگ برا ہی مانیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے میرے دوست بزرگوں، صرف اسلام ہی سچا دین ہے اور کوئی دین نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں بس اسی میں ہدایت چھپی ہیں۔ ہم دین پر چلیں گے تو ہم کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ اللہ نے تو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتلانے والا ان پر انہی میں کا، اور تجھ کو لائے بتلانے کو ان لوگوں پر، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں کہ ہم نے آپ کو جو کھڑا کیا ہے ہر فرقے کے واسطے کھڑا کیا ہے، سب کو دین بتانے کے لیے، اور ہم نے کتاب جو آپ کو دی ہے، جو آپ دکھائیں گے، سب کو پڑھائیں گے، سب کو بتائیں گے، وہ چیز کیا ہے، وہ ہدایت قرآن پاک جو آپ کو دی ہے، جو حقیقت میں وہی ہدایت ہے اور رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگ مانتے ہیں، جو اس پر چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔
اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اللہ کھلی طور پر ہر چیز بتا رہے، سمجھا رہے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سورہ طلاق میں سے تھا، آگے چلتے ہیں آل عمران میں سے۔ بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت، رسول ہیں جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں، کھول کر سنانے والی، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائیں اور کیے بھلے کام، اندھیروں سے اجالے میں، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں، نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہم نے تم پر اتاری ہے نصیحت، آپ رسول ہیں، آپ پڑھ کر سنائیں لوگوں کو۔ کیا سنائیں؟ اللہ کی آیتیں، جو ہم قرآن شریف رکھتے ہیں، جس کو ہم کسی کے مرنے پر پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مگر جو نہیں پڑھتے ہیں تو خاص اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کہ اس پر تاکہ عمل کیا جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس پر چلتے ہوئے اللہ کے سامنے ہم اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جائیں۔ آج ہم جا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس کو چھوڑ کر ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں۔ کیا ہوا کہ مر کوئی گیا تو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، برکت واسطے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، مگر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کے حکم کو ماننے کا طریقہ نہیں پڑھا جائے۔ اس آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا ہم کو، یہ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ نے ساری چیز بیچ دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیز بتا دی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو، یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سارا عالم گمراہی میں تھا، کھلی ہوئی گمراہی میں تھا، مگر کس گمراہی میں تھا کہ دوزخ والے کام کرتے تھے، شرک والے کام کرتے تھے، جس سے اللہ ناراض ہو جاوے، اللہ غصہ ہو جائے، ایسے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم کو ایمان ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اور ان پر آیتیں اللہ نے بھیجی، تاکہ جو ہم سے شرک ہوتا تھا، ہم سے گناہ ہوتا تھا، ہم لوگ اندھیرے میں چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ہم کو اللہ کے دین کے ذریعے اندھیرے سے نکالا، اجالے کی طرف لے گئے، تاکہ کہ گناہوں سے بچایا، شرک سے بچایا۔ اندھیرا تھا کیا؟ دوزخ کا اندھیرا تھا، ہم کو جنت کی روشنی کی طرف لے گئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں تھیں۔ چلو چلتے ہیں آخری آیت کی طرف۔ ہاں، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھلاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت تھی، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا سنا کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری میں سے تمہارے جیسا ہی ایک رسول بھیجا، کیوں؟ تاکہ تم کو آیتیں ہماری پڑھ کر سمجھائے، سکھائے کہ میرا حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، وہ سکھلائے ہم کو کتاب میں سے، اور سکھاتا ہے تم کو وہ چیزیں جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سب سیکھنے کے بعد ہمیشہ مجھے یاد رکھنا ہے، تاکہ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھتے رہنا نہیں ہو تو پڑھنا ہی، مگر جو سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کے ذریعے، اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے، گویا کہ اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا احسان بھی ہم کو ماننا ہے، اور جو بھی ہم کو اللہ نے دیا ہے اس نعمت کی ناشکری بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری لے لیتے ہیں آیت۔ آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت ہی شفیق مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کو رسول بھیجا ہے اس پر بہت چیز بھاری ہو جاتی ہے، اگر تم کو تکلیف پہنچے، اتنی وہ شفیق، اتنے مہربان ہیں، اس لیے بتا رہے نا رحمت العالمین ہیں وہ، ہاں، اور تمہاری بھلائی کے واسطے، اور اتنے مہربان شفیق ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن پاک میں آپ کی تعریف کر کے بیان فرما رہے ہیں۔
میرے دوستوں بزرگوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حیات الصحابہ ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا تھا جس پر چل کر آج صحابی بن گئے، کہ قیامت تک کا ان کے جیسا کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو صحابہ کا مرتبہ ہے، اور صحابہ کے درجے تک کسی میں طاقت نہیں پہنچنے کی، اور پہنچ ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ اللہ ہم سب کو جس طرح سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا، عمل کیا، اور ایسے بنے کہ اللہ خود راضی ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروانہ دے دیا۔ ہاں، ہر صحابی کے پیچھے بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آئیے اس کو ہمارے دل میں اتاریں، اس کی فکر کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہم کو بھی سکھا، تاکہ ہم اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر اے اللہ تیرے پیارے بندے تو بن سکتے ہیں جس سے آپ محبت کریں۔ اللہ کے نبی ہم سے محبت کرے تاکہ اللہ کے نبی ہم سے قیامت کے دن خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی فکر کریں تاکہ دین ہر انسان تک پہنچ جائے، ہر لوگوں تک پہنچ جائے، ہر ایمان والے تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ ایمان والے پر جو پہنچے اگر وہ محنت کرے تو یہ غیروں تک بھی جائے، تاکہ یہ اس پہ بھی عمل کرنے والے بن جائے، تاکہ ان کو بھی ہدایت مل جائے، کیونکہ ہر انسان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لانے کی فکر ہم کو ہی کرنا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔